پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے والی مقتدرہ قوتوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کے دوام کے لیے ہی جتن کیے ہیں۔ کبھی کسی نے اداروں کی مضبوطی اور ان کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شعبہ قسمت کے ہم نے اپنے ریاستی اداروں کو بھی پارٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ان اداروں میں براجمان چند شخصیات نے بھی انہیں متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے آج ادارے اپنی رہی صحیح ساکھ کو بچانے کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ سینئر اینکر عادل شاہ زیب اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ملک خداداد میں نہ تو پتلی تماشے ختم ہونے والے ہیں اور نہ ہی ان سطور سے نجات ملنے کی امید ہے کہ پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا بھر میں جس خوشحال ملک پر نظر ڈالیں، ایک بات طے ہے کہ وہاں نظام اور ادارے آپ کو اتنے مضبوط دکھائی دیں گے، اتنے مضبوط کہ آپ یہ تاثر قائم کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے نظام اور اداروں کو کیوں نہیں مضبوط بنا سکے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہوں یا فوجی عامل، جو بھی اقتدار میں آیا، ان کے لیے اقتدار کو دوام دینا مقدم رہا، نہ کہ اداروں اور نظام میں موجودہ خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر کسی سیاستدان نے ملکی معاملات کو بہتر بنانے میں سنجیدگی دکھائی بھی تو اسے چلتا کرنے میں دیر نہیں لگائی گئی۔ جمہوری حکومتوں کی بساط پلٹنے میں بندوق اور بوٹ استعمال ہوئے تو کاندھا سیاستدانوں نے ہی فراہم کیا۔ بہرحال اب یہ وقت ماضی کریدنے کا نہیں، بلکہ ایک بدحال حال سے نکلنے اور مستقبل میں ملک کو صحیح سمت دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کا ہے۔ لیکن ایسا کرنا تو درکنار، اس وقت یہ سوچنا بھی محال ہو چکا ہے۔ عمران خان اور پی ڈی ایم کی لڑائی میں الیکشن کمیشن کے بعد اب عدلیہ کو فٹ بال بنایا جا چکا ہے۔ مضبوط اداروں کی بات آغاز میں اسی لیے کی کہ یہاں اداروں کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو درست کرنے کی بجائے پارٹی بنایا جا چکا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی دو آرا نہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ان اداروں میں بیٹھی چند شخصیات نے بھی خود کو متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ نے 2 صوبوں میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے از خود نوٹس تو لے لیا، لیکن جس طریقے سے ایک بیوروکریٹ کے مقدمے میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر از خود نوٹس کی راہ ہموار کی گئی اور پھر جس طریقے سے بینچ کی تشکیل میں سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا، اس سے پی ڈی ایم حکومت کو فیصلے سے پہلے ہی فیصلے کو متنازع بنانے کا موقع میسر آ گیا اور از خود نوٹس کا انجام بھی ایک نئے تنازع پر ہوا اور ایک سوال کے جواب کے لیے لیے گئے از خود نوٹس نے کئی سوالوں کو جنم دے دیا۔ عادل شاہ زیب کہتے ہیں کہ دائیں بائیں کبھی کوئی وزیر تو کبھی کوئی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی پاکستانی معیشت کے بارے میں بری خبر سنا دیتی ہے، لیکن ہماری ترجیحات اس وقت سپریم کورٹ سے شروع ہو کر اڈیالہ جیل اور پولیس وین پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی دنیا میں ہم تماشا بن چکے ہیں۔ جن دوست ممالک کو اپنے مخدوش معاشی حالات کا واسطہ دے کر پیسوں کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے اندرونی حالات اور ترجیحات دیکھ کر اس بات پر حیران ہے کہ ہمیں خود تو احساس ہی نہیں کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے، لیکن ہم دنیا سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو سمجھے بھی اور حل بھی کریں۔ عادل شاہ زیب کے بقول خدا نخواستہ اگر ہم واقعی ڈیفالٹ کر گئے تو کیا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ویسٹ انڈیز میں جا کر سیاست کرے گی اور ہم صحافی کیا دبئی جا کر ہر شام اپنی دکانیں چمکائیں گے؟ سیاست دانوں سے بات کریں تو مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ گورننس اور پارٹی کی گرتی ہوئی مقبولیت سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما اس بات پر سر پیٹ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جیل بھرو تحریک نے پارٹی کا ردھم توڑ دیا اور ان دونوں خدشات میں اچھا خاصا وزن بھی موجود ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اقتدار میں تو شامل ہے، لیکن عوام کا غیظ و غضب اور غصہ مسلم لیگ نون پر اتر رہا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں قائدین کا پولیس وین پر چڑھ کر سیلفیاں بنا کر پتلی گلی سے نکل جانے کی ویڈیو اور پھر پولیس کا سینئر رہنماؤں کے گھر جا کر لاؤڈ سپیکر سے اعلانات کے باوجود گرفتاریاں نہ دینے سے تحریک انصاف کو اچھی خاصی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حکومتی جماعتیں ہوں یا پھر پی ٹی آئی، اس وقت ان کی ترجیحات اور سوچ کا مرکز اپنے بحرانوں کی طرف ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک کو درپیش سنگین نوعیت کے مسائل اور معاملات پر بات چیت تک نہیں ہو رہی۔ حکومت اس انتظار میں ہے کہ عمران خان کسی طرح نااہل ہوں، پھر گرفتار ہوں
तो इनके मसले तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचना महज खाम ख्याली है, क्योंकि इमरान खान के नाअहल होने से ना तो पाकिस्तान की बीमार मईशत बेहतर होगी और ना महंगाई 40% से कम होगी। इसी तरह इमरान खान इस इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के लिए राह हमवार करेगी और फिर इनकी पार्टी पंजाब और पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत हासिल करके न सिर्फ दोबारा गलबा हासिल कर लेगी बल्कि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी स्वीप कर लेगी। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, और बज़ाहिर लग रहा है कि वो ऐसा ही सोच रहे हैं, तो ये फिलहाल ज़मीनी हक़ाइक़ और दस्तयाब मालूमात की बिना पर इसे इमरान खान की खाम ख्याली से ही ताबीर किया जा सकता है। इमरान खान अपने तर्ज सियासत और यू टर्न से ख़ुद को इक़्तिदार के ऐवानों से जितना दूर ले जा चुके हैं, अगर वापस वज़ीर आज़म हाउस का सफ़र शुरू करें भी तो इन्हें 5 साल तक ही लग जाएंगे। हालांकि इस वक्त इन्हें फिक्र करनी चाहिए कि पीटीआई के इस वक्त सदर परवेज इलाही है। ऐसे में अगर इमरान खान गिरफ्तार और नाअहल हो जाते हैं तो इनकी पार्टी की बागडोर क्या परवेज इलाही संभालेंगे? अगर हाँ, तो इमरान खान की सियासी बसीरत को दाद देनी चाहिए। बात अगर मुस्लिम लीग नून की हो तो मसाइल हुकूमत में आने के बाद से बेतहाशा बढ़े हैं, और जब तक नवाज शरीफ की वापसी नहीं होगी, नून लीग बयानिए की दौड़ में पीटीआई से पीछे ही रहेगी। फिलहाल मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छी खबर मरियम नवाज की बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर वापसी और तुंदो तेज तकरीर का आगाज है, जिससे इनके कारकुनान को ये तासुर जरूर मिला है कि इस पार्टी में जान बाकी है और नई नौजवान क़यादत पीटीआई को आड़े हाथों लेने की सलाहियत रखती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।